بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ جل وعلا وعاشروہن بالمعروف، وقال ايضا في سورة النساء ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ محترم ناظرین کرام، ہمیشہ سے اور ان دنوں میں تو اور بھی زیادہ لوگ اسلام کے اوپر حملے کرتے ہیں، اس کے اندر نقطہ چینیاں کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اسلام کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مذہب اسلام میں عورتوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ اس کے اندر کامیاب بھی ہو گئے اور مسلم عورتوں کو ہی مورچے پہ نکال دیا، ان کے ہاتھوں میں بینر پکڑا دیے اور انہیں ننگے کپڑے شبہ ننگا کر دیا، اور وہ کہیں نہ کہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایسا ملک جو بنا ہی تھا اپنا ایک امتیازی خصوصیت یا امتیاز لے کر کے کہ ہمارے یہاں اسلامی قانون کا نفاذ ہوگا اور ہم جو ہے اپنی ایک شناخت رکھیں گے، لیکن وہاں اس طرح کے بینرز لے کر کے عورتیں جب میدان میں آ جاتی ہیں، وہاں ڈیبیٹ ہوتے ہیں اور ان لوگوں پر طنز کیا جاتا ہے یا ان لوگوں کو بلا کر کے ٹی وی ڈیبیٹ پہ بے عزت کیا جاتا ہے جو اس کے خلاف بولتے ہیں۔ ان کا نعرہ کیا ہے؟ ان کے ہاتھوں میں بینر ہیں اور اس بینر کو لے کر کے وہ سڑکوں پر آ جاتی ہیں، ٹیلی ویژن میں ڈیبیٹ میں بیٹھ جاتی ہیں اور جو مرضی آتی ہے کہتی ہیں۔ وہ یہ کہتی پھرتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، سبحان اللہ، میرا جسم میری مرضی۔ اگر اتنا ہی اختیار تھا تو اپنے جسم کو آپ جسم کو چینج کر لیتی، لیکن اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور مرد اور عورت دونوں کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ النساء ایک چیپٹر ہی باقاعدہ اتار دیا ہے عورتوں کے نام سے، اور اس کے اندر عورتوں کے سارے مسائل بیان کر دیے گئے ہیں سب۔ اس کے علاوہ اور بھی وقفے کے ساتھ عورتوں کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن آج کی عورتیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہیں، لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے آج ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں جو ہمارے لائیو ہوں گے اس کے اندر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ کیا حکم دیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، باقاعدہ اس کا آرڈر آیا ہوا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائیں، انہیں مارے پیٹے نہیں، انہیں ضرب نہ لگائیں، انہیں گھروں سے نہ نکالیں، بلکہ بہت سارے حقوق ہیں جو ہم لوگ جانتے بھی ہیں۔ شوہروں کے اوپر حقوق یہ ہیں کہ جو کھائیں وہ کھلائیں، اچھے سے اچھا پہنائیں، علاج و معالجہ کا انتظام کریں، اچھا سا گھر انہیں فراہم کرائیں، یعنی مکمل طور سے ایک مرد اپنی بیوی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں۔ حاکم یہ مانا کر کے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو لوڑی بنا کر کے رکھیں، یہ نہیں کہ انہیں غلام بنا کر کے رکھیں، یہ نہیں کہ ان سے صرف کام ہی کرواتے رہیں گھر کا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مرد ایک عورت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یعنی ایک مرد جب اپنی بیوی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو بیوی بہت فخر سے اپنے شوہر کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیتی ہے، اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ میرا نگہبان ہے یا میرا محافظ ہے. اگر کسی نے میرے اوپر نظر بھی اٹھائی تو میرا شوہر اس کی آنکھوں کو نکال لے گا. اگر کسی نے میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو میرا شوہر اس کے ہاتھ کو کاٹ دے گا. اور یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ان نون پرسن، کوئی اجنبی آدمی کسی بیوی، کسی عورت کے اوپر نظر اٹھاتا ہے تو اس کا شوہر اگر غیور ہے، اگر اس کے اندر غیرت ہے تو اس کی آنکھیں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اسے پٹائی کرتا ہے، اس کے پولیس کے حوالے کر دیتا ہے. لیکن آج دیکھیں کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور ہماری بہن بیٹیوں کو انہوں نے نکال دیا روڈوں پر، اور وہ بینر لے کر کے آ گئیں، میرا جسم میری مرضی. ایسے نہیں چلتا ہے، بلکہ آپ نے اور ہم نے، مردوں نے، عورتوں نے، اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم مسلم ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا ہے کہ ہماری مرضی نہیں چلے گی. اگر ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو پھر ہم باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں. ہم وہی کچھ کریں گے جو قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کرنے کا حکم ہے، اور ہم ان چیزوں سے رک جائیں گے جس سے قرآن مجید نے اور حدیث نے رکنے کا اعلان کر دیا. ہماری کوئی بھی مرضی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک جو مومن مرد ہوتا ہے اور مومن عورت ہوتا ہے وہ یہ عہد و پیمان لے کر کے اترتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بھی ہے، اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو، دنیا میں آئے ہو، مسلمان ہو، تمہیں مسلمان ہونے پہ فخر ہے، تم میرے امتی ہو اور بہترین امتیوں میں سے ایک ہو، تو ہم تمہارے بیچ دو چیزوں کو چھوڑے جا رہے ہیں. ترکت فیکم امرین، ہم تمہارے بیچ دو چیزوں کو چھوڑے جا رہے ہیں، انہیں مضبوطی سے پکڑ لینا، انہیں کبھی نہیں چھوڑنا. مصیبتیں کتنی آئیں، پریشانیاں کتنی آئیں، آپ کو کتنا ستایا جائے، آپ کو کتنا مارا پیٹا جائے، لیکن آپ جنبش نہیں کرنا. آپ ایک ہی بات کہنا کہ ہمارے پاس جینے کے لیے قرآن ہے، ہمارے پاس جینے کے لیے حدیث ہے، ہمیں کسی تیسری کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارا رب ہے، ہمارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. اب ہمیں تیسری چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر جینے کی ساری دستور حیات موجود ہے. جی ہاں، آپ کو کوئی جنبش نہیں کر سکتا ہے. آپ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جب وہ لوگ اسلام قبول کیے تو ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، لیکن ان کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، اللہ احد، اللہ احد. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ آج ہماری عورتیں اس چیز کو لے کر کے آ گئیں مارکیٹ میں یا روڈ پہ وہ نظر آئیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، میرا جسم میری مرضی. نہیں، جسم آپ کا ہے، مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. آپ کو بنایا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہمارا جسم ہماری مرضی؟ یہ وہ لوگ جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ کو آزادی نہیں دلانا چاہتے ہیں، بلکہ آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں. آپ کی عزت و ناموس سے کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، آپ کی عزت پر ڈاکے ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کو سر بازار نیلام کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہیں. اس لیے میں اپنی ماں و بہنوں سے کہوں گا کہ آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ شریعت محمدیہ کے ماننے والے ہیں. جو کچھ بھی شریعت کے اندر ہے، چاہے وہ حجاب ہو، چاہے وہ شوہروں کی فرما برداری ہو، یا اور بھی جو چیزیں ہیں، جو حقوق آپ کے وہاں کو مل رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ پہلے زمانے جاہلیت میں کیا برتاؤ کیا جاتا تھا کہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیاں پیدا ہوتے ہی انہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے، آپ نے اس چیز کو ختم کر دیا. آپ نے عورتوں کو باقاعدہ حقوق دلائے ہیں. آپ نے میراث میں حق جو ہے بیان کیا ہے. اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے میراث کیسے کیسے تقسیم کیے جائیں گے اور کتنا کتنا حصہ ہوتا ہے وہ سب کچھ بیان ہے. یہ حق زمانے جاہلیت میں تو نہیں تھا نا. یہ کس نے دلایا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلایا ہے. تو آپ کون سی مرضی چاہتی ہیں؟ آپ کی مرضی کیا ہے؟ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیچ دو. وہ لوگ جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیوپاریز آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ اسی لیے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ مارکیٹ میں آ جائیں، آپ آسانی سے دستیاب ہو جائیں، آپ کو جس طرح سے چاہیں وہ استعمال کریں. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا ہے عورتوں کے تعلق سے. کیسے لوگ اپنی زبان کو ہلا دیتے ہیں، کیسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 19 کے اندر، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو. یعنی جو بچی
آپ کی عقد زوجیت میں آ رہی ہے، جو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی خالہ ہے، آج وہ آپ کے ہاں آ رہی ہے، اپنا 20 سال 25 سال کا جو ایک لمبا سا پیریڈ ہے وہ گزار کر کے آپ کے ہاں آ رہی ہے، اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے صاحب کہ آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریے، آپ انہیں نرمی سے پیش آئیے، آپ ان سے مسکرا کر کے بات کیجیے، آپ انہیں تمام طرح کی آشائش و آرام کو مہیا کرائیے، آپ ان کے لیے اچھا سا گھر، اچھا سا کپڑا، اچھا سا بیڈ، اچھی سی گاڑی، سب کچھ لے کر کے ان کو دیجیے، اور جس طرح سے آپ رہیے اسی طرح سے عورتوں کو بھی رکھیے۔ لیکن میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے اندر امتیاز یہ کیا ہوا ہے کہ عورتوں کو ایک شادی کرنے کی اجازت دی ہے بیک وقت، اور ایک آدمی اس کو اسلام نے 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے کہ آپ 4 شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ان 4 بیویوں کے لیے آپ پریپیئر ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ 4 بیویاں آپ قاعدے سے رکھ سکتے ہیں یا یوں ہی خواہشات کے لیے آپ کر لیں گے اور پھر بعد میں مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم پریپیئر ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں کہ کیا ہم وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے پاؤں کو اتنا ہی پھیلاتا ہے جتنی اس کے پاس چادر ہوتی ہے۔ تو شادی ایک شوہر کو یا ایک آدمی کو یہ حق دیا گیا کہ 4 شادی کر لے، لیکن ایسے نہیں کر لے کہ لے کر کے اپنے ہلوڈیوں کی طرح سے رکھے، ایسے نہیں، بلکہ آپ 4 شادی کر کے لے کے آئیں گے تو چاروں کو ان کے حق ادا کرنے ہوں گے۔ چاروں کو ایک جیسا گھر لے کے دینا پڑے گا، چاروں کی باری ایک جیسی ہوگی، چاروں کو کپڑے ایک جیسے لا کے دینے ہوں گے، چاروں کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرنا ہوگا جو آپ کے بس میں ہے۔ ہاں، دل کا میلان تھوڑا سا ادھر ادھر ہو سکتا ہے، محبت، کیونکہ دل آپ کے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جتنی استطاعت آپ کے اندر ہے، جتنی آپ کر سکتے ہیں، مطلب آپ کپڑا اگر خریدنے گئے ہیں تو جو پہلی بیوی ہے اس کے لیے بھی سوٹ ویسے ہی ہونا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی وہ تو پرانی ہو گئی ہے اور وہ تو 4 بچوں کی ماں ہے، اور ابھی جو نئی میری بیوی آئی ہے وہ تو بھی 16 سال کی ہے اور ابھی 18 سال کی ہے، کیسے ایک کر سکتے؟ ایک ہی کرنا ہوگا آپ کو۔ ان کے لیے بھی اچھے کپڑے لانے ہوں گے اور اپنی اس بیوی کے لیے بھی اچھے کپڑے لانے ہوں گے جو آپ کی نئی بیوی ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دوسری شادی کر لی تو آپ نے پہلے کو بالائے طاق کر دیا، آپ نے تیسری شادی کر دی تو آپ دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ شادیاں کر سکتے ہیں، اجازت دی ہے، لیکن آپ کو اجبار تو نہیں کیا کہ نہیں آپ 4 شادی ہی کر لیں، اور ایسا تو نہیں کہ اگر مسلمان 4 شادی نہیں کرے گا تو اس کی پہچان نہیں ہوگی، یہ تو نہیں ہے، لیکن ایک آپشن آپ کے سامنے۔ اور کیوں ہے؟ کیوں عورتوں کو 4 شادی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اور کیوں مردوں کو 4 شادی کرنے کا حکم دیا؟ ایک سوال ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک عورت 4 مردوں سے شادی کر لے گی تو وہ نطفہ کس کا وہ پتہ نہیں چلے گا، تو پھر نام کس کا دیا جائے گا؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی لڑکا احمد ہے اور باپ اس کا ایک ہے جس کا نام اکرم ہے، تو کہہ سکتے احمد صناف اکرم، اس لیے کہ اس کے باپ کا پتہ ہے۔ ایک بیوی ہے اور شوہر ایک ہے، احمد صناف اکرم۔ ایک شوہر ہے، اس کے پاس 4 بیویاں ہیں، ظاہر سی بات ہے 4 بیویاں، اگر 4 بیویوں سے بچے پیدا ہوں گے تو یہ پتہ ہوگا کہ جناب یہ لڑکا اکرم کا ہے، اس لیے کہ اکرم ہی کی 4 بیویاں ہیں۔ لیکن اگر ایک بیوی ہے جس کے 4 شوہر ہیں تو کیسے کس کا نام دیا جائے گا؟ تو نسل کو برقرار رکھنے کے لیے، نسل کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو 4 شادی نہ کرنے کا حکم دیا ہے بیک وقت۔ ہاں، اگر وہ ایک عورت ہے، کسی کے پاس ہے، کسی زوجیت میں ہے اور اس سے نہیں بنا، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، یا اس نے خلا لے لیا، یا اس کا شوہر مر گیا، یا اس کا شوہر مفقود ہو گیا، غائب ہو گیا، زمانے تک نہیں آ رہا ہے، تو جو فقہی مسائل ہیں اس پر مکمل طور سے پورا اترنے کے بعد وہ عورت کب جدا ہو سکتی ہے ایک الگ مسئلہ ہے، تو وہ عورت دوسرے سے شادی کر سکتی ہے کیونکہ اس کا پہلا شوہر نہیں رہا۔ لیکن بیک وقت ایک بیوی، ایک عورت 2 آدمی سے، 3 آدمی سے شادی نہیں کر سکتی ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ دیکھیں بہت سارے لوگ شادیوں کی بات کرتے ہیں کہ شادی کرنی چاہیے، میں شادی کر لوں گا۔ یقیناً آپ شادی کریں، اس سے کوئی نہیں منع کرتا ہے کہ یقیناً، اور یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، اگر آپ کے پاس قدرت ہے، اگر آپ اس کے حق کو ادا کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ کو شادیاں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے سماج میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مرد کم ہیں۔
آپ کو پہل کرنی چاہیے، ممدوح عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے شادی کی، پھر نئی شادی ہو گئی آپ کی، آپ نے پہلے کو چھوڑ دیا، اس کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں، اس کو لگتا ہی نہیں کہ بیچارے کی شادی ہوئی ہے کہ طلاق شدہ ہے، ایسا نہیں لگتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے لگنا چاہیے کہ ہاں اس کا ایک شوہر ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 129 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَأَن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان برابری کا معاملہ نہیں کر سکو گے اگرچہ تم اس کی خواہش بھی رکھو، لہذا تم کسی ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکتی چھوڑ دو، اور اگر اصلاح کا رویہ اختیار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ جو دلی محبت ہوتی ہے نا، دلی محبت، وہ کسی ایک کی طرف میلان زیادہ ہوگا، یا آپ کے بچوں میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 4-5 بچے ہیں تو دل کا میلان کسی ایک کی طرف ہو جاتا ہے۔ وہ دل کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ظاہری طور سے آپ کو بالکل فرق نہیں کرنی ہے کہ آپ کا بڑا بیٹا آپ کو کما کے زیادہ دیتا ہے تو آپ اس کو زیادہ مانیں گے، آپ کا چھوٹا بیٹا نہیں کماتا آپ اس کو اگنور کر جائیں گے، یہ قطعاً آپ کو اجازت نہیں دی گئی ورنہ آپ کی پکڑ ہوگی۔ اسی طرح سے بیویوں کے بیچ میں ہے کہ دل کا میلان آپ کا کسی کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر باری تقسیم کرنے میں، آنے جانے میں، بولنے میں، خیال کرنے میں بالکل اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گرفت کرے گا۔ تو میرے بھائی، کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتلائی ہے، آپ نے فرمایا، حدیث سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2134، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، یعنی دل کا جو میلان ہے وہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، ان معاملات میں جو میرے اختیار میں ہے، میری یہ تقسیم ہے، یعنی جو میرے مطلب جیسے آنا جانا ہے، باری ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، باتیں کرنی ہے، رات گزارنی ہے، یہ میرے بس میں ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول نے کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، یا اللہ، ان معاملات میں جو میرے اختیار میں ہیں، میری یہ تقسیم ہے، میں نے مکمل طور سے تقسیم کیا ہوا ہے کہ جی 4 دن وہاں تو 4 دن وہاں تو 4 دن وہاں، تو کب جانا ہے ان کے پاس، تو مغرب کے بعد جانا ہے، تو عشاء کے بعد جانا ہے، تو فجر کے بعد جانا ہے، مطلب ایک جو باری ہے وہ ہم نے مقرر کر دی ہے، اور ہم حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں، حتی المقدور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، چونکہ یہ میرے بس میں ہے، جس معاملے میں میں بے اختیار ہوں صرف تو ہی اس پر اختیار رکھتا ہے، اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ یعنی یہاں دل کے میلان کا مسئلہ ہے کہ میرا دل اگر کسی کی طرف زیادہ مائل ہو جائے، بظاہر نہیں بلکہ دل کا جو میلان ہے، محبت اگر کسی کے ساتھ زیادہ ہے تو اس پر میری ملامت نہ کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں کہ اس ویڈیو کے ہمارے وہ لوگ بھی دیکھیں گے جن کی ایک شادی ہوئی ہے، وہ لوگ بھی دیکھیں گے جن کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے، اب جو شادی کریں گے، اور وہ لوگ بھی دیکھیں گے جن کی 2 شادیاں ہوئی ہیں، اور جن کی 3 شادیاں ہوئی ہیں، جن کی 4 شادیاں ہوئی ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ جن کے پاس، آپ کے پاس کئی عورتیں ہیں، اچھی چیز ہے۔ میں قطعاً اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ کوئی شخص 2 شادی کر لے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، اور آپ شادی کرنے کے بعد ان کے بیچ انصاف کر سکتے ہیں، ان کے بیچ، ان کے بچوں کے بیچ، ایسا نہ ہو کہ نئی بیوی آ جائے تو اس کا بچہ آ گیا تو بڑا لاڈلا ہے، پرانوں کو آپ بھول جائیں۔ اگر یہ چیز آپ کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر چوتھی آپ کی انتقال ہو جائے اور 3 ہی بچیں تو پھر آپ چوتھی مکمل کر سکتے ہیں، لیکن ایسا آج کل کے زمانے میں بہت کم ہوتا ہے، شاذ و نادر ایسے لوگ ملتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے یہاں باقاعدہ بتا دیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ دیکھو تم انصاف نہیں کر سکتے ہو، ہاں اگر انصاف یعنی دلی میں اعلان میں تو ہے ہی نہیں آپ کے بس میں، لیکن جو بظاہر چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کیا کرو، اس کے اندر آپ تقسیم میں عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی کافی ہے، پھر آپ 2 اور 3 اور 4 کی طرف نہ جائیے۔ اگر ایسا آپ نہیں کر سکتے تو بس ایک ہی کافی ہے، اسی پر اکتفا کریں۔
اللہ तबारक व तआला का शुक्र बजा लाएं और उनके साथ उसने सुलूक करें। आगे बातें इंशाअल्लाह और भी आएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपनी बीवियों के बीच इंसाफ करने की, उनके साथ उसने सुलूक करने की, उनके साथ अच्छा मामला करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।